السلام علیکم۔ میں اپنے یوٹیوب چینل اردو سیکھیے نورین کے ساتھ میں آپ سب کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ آج ہم جماعت نہم کے سبق کاہلی کے مصنف سر سید احمد خان کا تعارف کریں گے۔ سر سید احمد خان 1817 میں پیدا ہوئے اور 1898 میں انہوں نے وفات پائی۔ سر سید کے مورث اعلیٰ یعنی ان کے بزرگ، ان کے اسلاف شاہ جہاں کے عہد میں ہندوستان آئے تھے۔ مغلیہ دربار کے بڑے عہدوں پر فائز رہے۔ سر سید نے رواج زمانہ یعنی زمانے کے رواج کے مطابق تعلیم پائی۔ سب سے پہلے عدالت میں بطور سر رشتہ دار کام کیا، یعنی میر منشی یا کلرک کے طور پر کام کیا۔ پھر ترقی کر کے منصف ہو گئے، یعنی پھر انصاف کرنے لگے۔ سرکاری ملازمت کے باوجود سر سید مسلمانان ہند کی اصلاح کے لیے برابر کوشاں رہے، یعنی وہ کوشش کرتے رہے کہ ہندوستان میں رہنے والے مسلمان اپنی غلطیوں کی اصلاح کر لیں، درستی کر لیں اور اپنی ترقی کے لیے اور اپنی منزل مقصود حاصل کرنے کے لیے کوشش کریں اور ایک آزاد وطن کے حصول کے لیے جدوجہد کریں۔ انہوں نے پہلے ایک انگریزی اسکول مراد آباد اور غازی آباد میں کھولا۔ 1875 میں علی گڑھ کالج کی بنیاد رکھی، جو بعد ازاں ہندی مسلمانوں کا سب سے اہم تعلیمی، سیاسی اور ادبی مرکز قرار پایا، یعنی یہاں پر مسلمانوں نے اور دیگر ہندوستان کے لوگوں نے تعلیم حاصل کی اور خصوصاً ہندی مسلمانوں نے تعلیم حاصل کی۔ انہوں نے سیاست میں اور ادب میں بہت ترقی کی اور یہ ان کا سیاسی اور ادبی مرکز قرار پایا۔ انگریزی سے اردو میں تراجم کے لیے سائنٹیفک سوسائٹی قائم کی۔ انگریزی سے اردو میں تراجم کے لیے یعنی جو کتابیں انگریزی میں تھیں ان کا ترجمہ کرنے کے لیے سائنٹیفک سوسائٹی قائم کی گئی تاکہ وہ انگریزی کتابوں کا اردو میں ترجمہ کر سکیں اور مسلمان بآسانی انہیں پڑھ سکیں۔ 1870 میں علمی و ادبی رسالہ تہذیب الاخلاق جاری کیا۔ اس رسالے کی پروردہ نسل یعنی وہ نسل جس نے اس رسالے سے استفادہ کیا، اس سے فائدہ اٹھایا، اور وہ نسل جس کے دور میں یہ رسالہ شائع ہوتا تھا، اس نسل نے ہماری اجتماعی زندگی پر گہرے اثرات ڈالے یا گہرے اثرات مرتب کیے۔ ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ وہ نسل جو اس رسالے کے دوران میں پلی پرورش پائی، جس نے یا جو پلی بڑھی نشو نما پائی، اس نسل نے آگے چل کر ہماری اجتماعی زندگی پر گہرے اثرات مرتب کیے۔ سر سید نے اردو میں مضمون کی صنف کو رواج دیا، یعنی رائج کر دی اور مضمون خاص اہمیت کے حامل قرار پانے لگے۔ خود کثرت سے مضامین لکھے، یعنی بہت زیادہ تعداد میں، اور اپنے رفقا یعنی رفیق کی جمع اپنے دوستوں سے، ساتھیوں سے بھی انہوں نے مضامین لکھوائے اور اپنے رفقا سے قومی نمبر 1، تعلیمی نمبر 2، مذہبی نمبر 3، اخلاقی نمبر 4 موضوعات پر مضامین لکھوائے، یعنی یہ موضوعات عنوانات تھے جن پر انہوں نے اپنے ساتھیوں سے، اپنے رفیقوں سے مضمون لکھوائے کہ قوم کی بہتری ہو، تعلیمی حوالے سے، مذہبی حوالے سے اور اخلاق میں بہتری آئے۔ تو یہ ان کا بیسک مقصد تھا مضامین لکھوانے کا، تاکہ مسلمانان ہند میں یہ واضح تبدیلیاں دکھائی دیں۔ سر سید کا اسلوب نگارش سادہ، سہل، بے ساختہ اور تصنع سے پاک تھا۔ سہل یعنی آسان، بے ساختہ یعنی بے تکلفی سے فوراً کہہ دینا بات کو، تصنع یعنی بناوٹ، تو اس میں سادگی تھی، بڑے آسان الفاظ استعمال کیا کرتے تھے، بے ساختہ بات کہہ دیتے تھے اور کوئی لگی لپٹی نہیں رکھتے تھے، کوئی بناوٹ ان کے کلام میں دکھائی نہیں دیتی تھی۔ بابائے اردو ڈاکٹر مولوی عبدالحق کا کہنا ہے، من جملہ بے شمار احسانات کے جو سر سید نے ہماری قوم پر کی، یعنی سر سید کے بے شمار احسانات ہیں ہماری قوم پر، ان میں سے ان کا بہت بڑا احسان اردو زبان پر ہے،
انہوں نے زبان کو پستی سے نکالا۔ نمبر 1، انداز بیان میں سادگی کے ساتھ وسعت پیدا کی۔ نمبر 2، سنجیدہ مضامین کا ڈول ڈالا یعنی بنیاد ڈالی۔ نمبر 3، جدید علوم کے ترجمے کرائے۔ نمبر 4، بے لاگ تنقید۔ نمبر 5، روشن خیالی سے اردو ادب میں انقلاب پیدا کیا۔ نمبر 6، یعنی یہ 6 چیزیں ہیں اور یہ اردو پر ان کا سب سے بڑا احسان ہے کہ اردو زبان جو کہ پستی میں گر گئی تھی اور اسے اہمیت نہیں دی جاتی تھی، انہوں نے اسے ابھارا اور سادہ انداز بیان اختیار کیا، سنجیدہ مضامین لکھنا شروع کیے اور تراجم کیے جدید علوم کے، انگریزی زبان میں لکھی گئی کتابوں کے، اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے بے لاگ تنقید کی، یعنی جو تنقید کے لائق باتیں تھیں، کتابیں تھیں اور موضوعات تھے، ان پر تنقید کی گئی اور روشن خیالی سے اردو ادب میں انقلاب پیدا کیا۔ سر سید احمد خان ایک بڑے مصلح یعنی اصلاح کرنے والے اور معمار قوم یعنی قوم کو بنانے والے ہونے کے علاوہ اعلیٰ درجے کے مصنف بھی تھے۔ تو آپ نے قوم کی اصلاح کی، قوم کو بنانے میں، سنوارنے میں، انہیں ایک مقام تک پہنچانے میں انہوں نے خاص کردار ادا کیا۔ انہوں نے چھوٹی بڑی 30 سے زائد کتابیں لکھیں، تقریریں نمبر 1، خطوط نمبر 2 اور مضامین نمبر 3 کے مجموعے ان کے علاوہ ہیں، یعنی 30 بڑی جو کتابیں لکھی ہیں اس کے علاوہ انہوں نے تقاریر بھی لکھی، خطوط بھی لکھے اور مضامین بھی لکھے۔ ان کی اہم تصانیف میں آثار السنادید، رسالہ، اسباب بغاوت ہند، تبیین الکلام، خطبات احمدیہ اور تفسیر قرآن شامل ہیں۔ امید کرتی ہوں میری چھوٹی سی کاوش آپ سب کو پسند آئی ہوگی اور اس طرح پڑھا کر ہم اپنے طلباء و طالبات کے لیے آسانیاں فراہم کر سکتے ہیں اور بآسانی انہیں تعارف کے اہم نکات یاد کروا سکتے ہیں۔ شکریہ۔